بسم اللہ الرحمن بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي أبي بسند متصل منا الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرزبح الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يختتبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رحل وذكوان وعصية وبني لحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لكينا ربنا فرضي عنا وأرزوانا وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان زاد خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه. جزاکم اللہ خیرن۔ ہاں جی، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذیل، زکوان، عصیہ اور بنی لحیان، یہ 4 قبیلے تھے بنو حذیل کے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمدو مدد مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عدوین، کسی دشمن کے مقابلے میں۔ تو آگے یہ بھی آئے گا کہ ان کا جو سردار تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی دھمکی بھی دی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی، اور وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے فوت ہوا۔ تو یہ مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں وجوہات ہوں ایک ہی واقعے کی، تو اگلی روایت میں اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو انہوں نے مدد مانگی، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنصَارِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انصار کے 70 لوگوں کے ساتھ مدد کی، ان کو مدد بھیجی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ان 70 لوگوں کو كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، ہم ان کو قراء کہا کرتے تھے ان کے زمانے میں۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وہ صبح کے وقت لکڑیاں اکٹھی کرتے، یعنی اپنے روزگار کا انتظام لکڑیاں اکٹھی کر کے کر لیتے، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت وہ نماز پڑھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ قراء کہلاتے ہی اس لیے تھے کہ ان کا دین کے ساتھ، دین کو سیکھنے کے ساتھ وقت لگانے کا تعلق تھا۔ اصحاب صفہ میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرتے، تو اس وجہ سے مدینہ منورہ میں یہ قراء کے نام سے مشہور تھے۔ حتیٰ کانوا ببئر معونہ، جب یہ بئر معونہ کے پاس پہنچ گئے، قتلوہم وغدروا بہم، ان کو قتل کر دیا انہوں نے اور ان کے ساتھ غداری کی، دھوکہ بازی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی، فقانت شہرن، تو آپ نے 1 مہینے تک قنوت پڑھی، یدعو فی الصبح علی احیاء من احیاء العرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، بد دعا کرتے تھے صبح کے وقت، یعنی صبح کی نماز میں عرب کے قبائل میں سے ان قبائل پر۔
اور وہ قبائل کون کون سے تھے؟ الارعل و ذکوان و عصیہ و بنی لحیان۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں نے یعنی جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اللہم اخبر عنا نبینا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے۔ عاصم بن ثابت جو 10 غزوۃ الرجی میں 10 لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اور بیر معونہ میں جو صحابہ کرام تھے ان میں سے بھی حرام بن ملحان وغیرہ اور دیگر نے یہ کہا تھا اللہم اخبر عنا نبینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خبر بطور وحی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تھی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کی خبر ہم قرآن کریم میں تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی وہ قرآن کریم کی آیت کے طور پہ اتری تھی۔ تو پھر ایک عرصہ تک پڑھتے رہے، لیکن بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کو اٹھا لیا، اور پھر یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں رہی۔ تو اس کا تذکرہ اس حدیث میں بھی ہے، اگلی بھی ایک آدھ حدیث میں آئے گا۔ تو یہاں سے حضرت انس فرماتے ہیں فقرأنا فیہم قرآنا، ہم ان کے بارے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ثم ان ذالک رفع، پھر یہ اٹھا لیا گیا، یعنی قرآن کریم کی یہ والا حصہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اور وہ قرآن کیا تھا؟ یہ الفاظ ہیں، اسی طرح کے مفہوم کے الفاظ یہ آگے آئیں گے، مفہوم یہی ہوگا لیکن الفاظ مختلف ہوں گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں بلغوا عنا قومنا، پہنچا دیجئے ہماری طرف سے ہماری قوم کو، انا لقینا ربنا، کہ ہم اپنے رب سے ملاقات ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو گئی، فرضی عنا، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، وارضانا، اور اس نے ہمیں راضی کر لیا، ہمیں بھی راضی کیا۔ تو گویا کہ یہ ان لوگوں کی درخواست پر، ان لوگوں کے آخری وقت یہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں ان کی خبر دی کہ ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کر کے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حدثہ، حضرت انس بن مالک نے یعنی بیان کیا ان نبی اللہ کانت شہرا فی صلاۃ الصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں 1 مہینہ تک قنوت پڑھی، یدعو علی احیاء من احیاء العرب، عرب کے ان قبائل میں سے عرب کے قبائل میں سے ان قبائل پر وہ دعا کرتے تھے، ذیل ذکوان و سیہ اور بنی لحیان۔ تو اسی طرح اس میں زیادہ خلیفہ نے یہ روایت یہ اضافہ کیا ہے کہ حدثنا ابن زرعین، یزید ابن زرع یہ بیان کرتے ہیں سعید، اور وہ کہتے ہیں کہ سعید نے بیان کیا وہ قتادہ سے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو طرق ہیں اس روایت کے، اور آگے حدیث کے الفاظ میں جو اضافہ ہے امام بخاری اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا انس نے بیان کیا ان اولئک السبعین من الانصار، یہ انصار کے 70 لوگ تھے، قتلوا ببئر معونہ، یہ بئر معونہ میں شہید کر دیے گئے، قرآن کتابا نحوہ، ہم قرآن پڑھتے تھے ان کے بارے میں جو لکھا ہوا تھا اسی طرح، یعنی قرآن کریم یعنی کتاب اللہ میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی روایات میں بھی اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ بیر معونہ وغیرہ کے جو واقعات ہیں، غزوۃ الرجی اور بیر معونہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات اتاری تھیں، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تھی، لیکن بعد میں وہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی۔ ہاں جی آصف صاحب۔ استاد جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 70 صحابہ جو ہیں یہ جنگجو صحابہ تھے، یا ظاہر سی بات ہے اب یہ یعنی دشمن کے خلاف لڑنے جا رہے تھے، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھیجے تھے، تو ان کے پاس تلواریں بھی ہوں گی، تو کیا وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، یا ان کے مقابلے میں دشمن زیادہ تھا؟ تو آخر انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے، تو اس کا تو ذکر نہیں آتا اس میں۔ ہاں جی، اس روایت کے مطابق تو یعنی ان قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دشمن کے مقابلے میں مدد طلب کی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں اگر کسی کو بھیجا جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جنگ لڑنے کے قابل تو ہوں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا جی. جو اس وقت جو صورتحال تھی اس میں یعنی جنگ لڑنا یا تیر اندازی، نیزہ بازی، شمشیر زنی، یہ بچوں کو لازمی طور پہ سکھایا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت قبائلی یعنی وہ دور تھا، اور لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی تھی جو تربیت یافتہ بھی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت یہ ایسا کوئی انتظام تو نہیں تھا کہ لوگوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں آپ نے لوگوں کو باقاعدہ تربیت تو نہیں دی جنگ لڑنے کی، بلکہ وہ پہلے سے جو تربیت ان کی اسی سوسائٹی میں ان کے پاس موجود تھی اسی کو استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عام سی بات تھی جو مردوں کو یہ لڑنا سکھایا جاتا تھا. تو اس حد تک تو ان لوگوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا ہے بطور مدد کے، تو یہ بھی پھر لازمی بات ہے. اچھا، پھر ان کو جو بھیجا تھا وہ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے اصرار پر بھیجا تھا اور ان سے عہد لے کر بھیجا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا اصرار کیا ہے اور عہد دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خطرہ تو تھا، لیکن وہ خطرہ جب انہوں نے معاہدہ کر لیا تو اس رواج کے مطابق معاہدے کے بعد کسی کو قتل کر دینا اپنے معاہد کو، یہ وہاں پر رواج نہیں تھا. لوگ اس پر پہرا دیتے تھے، کسی کو امان دے دیتے تو پھر اس کو خود سے بھی محفوظ رکھتے اور اس کی دوسرے لوگوں سے بھی حفاظت کرتے. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو خطرہ نہیں تھا ان سے اتنا زیادہ. خطرہ تھا تو صحیح. حرام بن منہان نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں بیر معونہ پہ، میں پہلے جاتا ہوں. خطرہ تھا تو صحیح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے اور ان کے عہد دینے کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ایک قسم کی بے پرواہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ایسا ہی ہوا ہوگا کہ 70 لوگوں سے نبٹنے کے لیے وہ بہت بڑی تعداد لے کر آئے ہوں اور انہوں نے پھر ان سب لوگوں کو وہاں پر شہید کیا ہو. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھپا ہوا دشمن یہ ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو انہوں نے دھوکے سے چھپے ہوئے دشمن کی حیثیت سے ان پر حملہ کیا اور پھر ان لوگوں کو یعنی آپ کہہ لیں کہ بے خبری میں شہید کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں مل کے یعنی یہ بناتی ہے کہ وہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مزاحمت نہیں کر سکے، کیونکہ احادیث میں جو تذکرہ آتا ہے تو اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لڑائی ہوئی. اور پھر امیہ بن زمری، حضرت عمر بن امیہ الزمری، جن کو ان لوگوں نے ایک نظر پوری کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا زندہ، تو ان کا تو تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے واپس جاتے ہوئے ان کے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا. لیکن ان 70 لوگوں نے کوئی مزاحمت کر کے ان کے لوگوں کو مارا ہو تو اس کا تذکرہ نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکے ان حالات کی وجہ سے. ہاں جی آصف صاحب. جی استاد جی، یہ بات ہضم تو نہیں ہوتی لیکن اب آپ فرما رہے ہیں تو پھر یعنی ذکر تو ضرور ہونا چاہیے کہ یعنی یہ جو ان کے لیے تو یہ بچوں کا کھیل تھا نا. یعنی ہر بندے کے پاس ایٹ لیسٹ یعنی آپ صلح حدیبیہ میں دیکھیں کہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، تلواریں ان کے پاس ہیں. تو اب یعنی ایک صحابی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ بغیر مزاحمت کیے وہ شہید ہو جائے. تو بہرحال بات ہضم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اب چونکہ تذکرہ ہی نہیں ہے تو ہاں کیا جی. کہا جا سکتا ہے. ہاں جی یعنی یہ خنجر تو ایٹ جی لیسٹ جی خنجر تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی وہ تو اس کی روایت ہے، اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے. خنجر، تلوار، نیزہ، ڈھال، یعنی ان میں سے ایک نہ ایک تو یعنی اسلحہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. اور وہ پھر لڑنے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی یعنی سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بھارت جی جی دیکھیے گا اگر کہیں سے کچھ ملے تو. جی ٹھیک ہے. آگے یہ بھی آتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے ایک روایت میں،
بلکہ وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی نجد میں اگر آپ کچھ لوگوں کو بھیجیں جو آپ کا پیغام پہنچائیں تو نجد والے آپ کی بات قبول کر کے تو اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ یہ بطور مبلغ کے گئے تھے۔ لیکن اگر بطور مبلغ کے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی اپنے بچاؤ کا سامان تو ان کے پاس تھا ہی، تو پھر یہ مزاحمت کیوں نہیں کر سکے؟ تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دھوکے کے ساتھ ان کو، یعنی دوستی کی آڑ میں ان کو شہید کیا گیا۔ جی صحیح، جزاک اللہ خیر سر، شکریہ۔ ہاں جی، پڑھے جی اگلی روایت۔ قال حدثنا موسى بن جی جی پڑھے پڑھے۔ یہ قال جمیل صاحب نے حدثنا صحیح موسى جواب دیا بن ہے۔ اسحاق اور کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت کی شکل میں گئے ہوں گے، جن کے ماٹوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ لڑنا ہے، کیونکہ مار کھا لینی ہے، لڑنا نہیں۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی پڑھیں جی۔ قال حدثنا موسى بن إسماعيل ہاں جی، آپ کا مائک بند ہو گیا۔ استاد جی تھوڑا سا شور تھا۔ جی جی کوئی بات قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخو لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن طفيل خير بين 3 خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولأهل المدر، أو أكون خليفتك أو أعزك بأهل غطفان ب1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي. فمع زهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كون قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني آتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة اتؤمنونی، رسول یہ لفظ ہوگا اتؤمنونی۔ أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم وأوموا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل. فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی روایت بھی پڑھ لیں جی۔ قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مغمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهم يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بدمي هكذا، فنزحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة۔ فزت ورب الکعبہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو انہوں نے اس حدیث میں جو غداری کا آغاز کیا تھا حرام بن ملحان
جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ جب وہاں پر پہنچے عامر بن طفیل کے پاس، تو انہوں نے اس کو ایک پیغام دینا چاہا. تو پیغام ابھی انہوں نے آغاز کیا تھا کہ اس نے ایک پیچھے سے آدمی کو، جو پہلے سے کوئی طے شدہ انہوں نے آپس میں طے کیا ہو، تو اس کو اشارہ کیا اور حرام بن ملحان کو پیچھے سے وار کر کے نیزہ یا تلوار ان کے آر پار کر دیا. اور پھر حرام بن ملحان جب نیچے گرے زخمی ہو کے، تو انہوں نے پھر فزت ورب الکعبہ اور ساتھ یہ بھی کہ اللہم اخبر عنا نبینا، اس طرح کے الفاظ کہے. اور ساتھ انہوں نے جو اگلی روایت ہے اس میں یہ آتا ہے، انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خون اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی اپنے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور اپنے چہرے پر پھیرا، اور چہرے پر پھیر کے تو یہ پھر کہا فزت ورب الکعبہ. گویا کہ شہادت کی موت پر انہوں نے آخری وقت خوشی کا اظہار کیا اس طرح. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں کو بھیجا، اخن ام سلیم، ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے، ان کے بھائی کو، فی 70 راکبن، 70 سواروں کے مابین کے درمیان. اور اس وقت مشرکین کا رئیس یعنی سردار عامر بن طفیل تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا تھا بین ثلاث خصال. اب یہ پیغام اس واقعے کے بعد بھیجا یا پھر اس واقعے سے پہلے بھیجا، لیکن اس کی جو وفات ہے طاعون کی وجہ سے یہ اس واقعے کے بعد ہوئی. اور اس کا کیونکہ عامر بن طفیل کا تذکرہ ہے اور اس کی اس غداری کا تذکرہ ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں ساتھ، یعنی روایت میں اس کے انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس نے یہ کام کیا اس کا انجام کیا ہوا. تو خیرہ بین ثلاث خصال، اس نے 3 باتوں کی کا اختیار دیا، یعنی ان میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا. تو اس نے کہا یقول لک اہل السہلی ولی اہل المدری، کہ آپ کے لیے یہ دیہاتی لوگ ہوں اور آپ ان پر حکمرانی کریں، ولی اہل المدری، اور میرے لیے یہ شہری لوگ ہوں، شہری علاقے ہوں، میں ان پر کروں یعنی حکمرانی کروں. تو عامر بن طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم علاقے تقسیم کر لیتے ہیں، ایک علاقے کے آپ سربراہ بن جائیں اور دوسرے کے میں، یا پھر او اکونا خلیفہ کا، آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب نامزد کر دیں. اگر یہ 2 کام نہیں کرتے تو پھر تیسرا اس نے کہا اغزو کا بھی اہل غطفان، میں اہل غطفان کو لے کر آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا، بھی الفن و الفن، ہزاروں کی تعداد میں ان کو لے کر. تو ایک قسم کی یہ دھمکی دی تھی، اور یہ دھمکی اس واقعے بیر مونا کے واقعے کے بعد کی ہے. فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ، ام فلاں کے گھر میں عامر کو طاعون نے آ لیا. اور طاعون اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک گلٹی نکلتی تھی عام طور پہ بغل میں یا کسی جگہ پہ. تو اس نے یہ کہا اس کو دیکھ کر غدت ان کا غدت البکری، یہ اسی یہ گلٹی ہے، غدہ ہے کا غدت البکری، جیسے کہ کسی اونٹ کو گلٹی نکلتی ہے. فی بیت امراۃ من آل بنی فلان، بنو فلاں کی آل میں جو ایک عورت ہے اس کے گھر میں یہ اس کو یہ پیش آیا. تو اس نے یعنی وہاں سے نکلنے کے لیے کہا کہ ائتونی بفرسی، میرا گھوڑا لاؤ. فمات علی ظہر فرسہ، تو اسی دوران وہ اسی گھوڑے کے اوپر کسی سفر کے دوران واپس جاتے ہوئے یا جہاں جا رہا تھا وہیں پر اس کا وہ فوت ہو گیا. تو اب فانطلق حرام اخو ام سلیم، اب یہ دوبارہ اس واقعے کی طرف آ گئے، حضرت انس بیر مونا کے واقعے کی طرف، اس کا تذکرہ کر کے عامر بن طفیل کا. انہوں نے کہا کہ حرام جو ہیں وہ ام سلیم کے بھائی وہ گئے، وہو رجل اعرج، یہ ذرا یعنی لنگڑے آدمی تھے، تھوڑا سا لنگڑاتے تھے. یہاں پر جو لنگڑاہٹ کا ذکر ہے یہ حرام کے بارے میں بھی ہے، اور جو آدمی بچ گئے تھے اس کے بارے میں بھی ہے کہ ایک اور آدمی تھے رجل اعرج، کہ جو ایک ٹیلے پر چلے گئے تھے اور پھر یہ لوگ ان کو
یعنی ان کی دسترس سے باہر تھے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. تو ورجل من بنی فلان، تو یعنی حرام اور ایک آدمی جو فلاں قبیلے کا تھا، قبیلے کا تذکرہ نہیں ہے، ان کو حرام نے کہا کونا قریبا حتی آتیہم، تم میرے قریب ہی رہنا یہاں تک کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں. وہ کہ یہ تین لوگ تھے، حرام تھے اور دو اور آدمی تھے. کونا یہ جو تسنیہ کا صیغہ اس سے معلوم ہوتا ہے. فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ، اگر انہوں نے مجھے پناہ دے دی، امان دے دی، تو کنتم، تو پھر تم بھی آ جانا، یعنی تم ادھر ہی ہو، قریب ہی ہو تو آ جانا. وَإِنْ قَتَلُونِي، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا، پناہ نہیں دی، امان نہیں دی، اتیتم اصحابکم، تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا. اور پھر جب حرام گئے تو انہوں نے کہا اتؤمنونی ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا دوں. فجعل یحدثهم، تو وہ ان کو وہ پیغام بتانے لگے. واومئوا الی رجل، انہوں نے اشارہ کیا ایک آدمی کو. فاتاہ من خلفہ، وہ پیچھے سے آیا. فتعنہ، اور ان کو نیزہ مارا. تان کہتے ہیں نیزہ مارنے کو. قال حمام کہتے ہیں احسبہ، میرا گمان یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی تھے حتی انفذہ بالرمح، یہاں تک کہ ان کے آر پار کر دیا نیزہ. انفذہ، نفوذ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر گھس جانا، آر پار ہو جانا. انفذہ، آر پار کر دیا ان کے، بالرمح نیزہ. تو جب حرام کو یہ یعنی نیزہ لگا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم. اچھا، فلوحق الرجل، پھر اس آدمی کو یعنی لاحق ہو گئے. لوہی کا یعنی وہ لوگ جا کے اس آدمی کو پکڑ لیا جو حضرت حرام کے ساتھ آئے تھے. فقتلوا كلهم، پھر انہوں نے سب کو قتل کر دیا، غیر الاعرج، اس لنگڑے آدمی کے سوا. کان فی رأس جبل، وہ ایک پہاڑی کے اوپر تھے، اس وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکے. فانزل اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ نازل کیا. ثم کان من المنسوخ، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی. وہی جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، اوپر والی روایت میں اسی مفہوم کے الفاظ ہیں. انا قد لقینا ربنا، بے شک ہم اپنے رب سے مل چکے ہیں. فرضی عنا، وہ ہم سے راضی ہو گیا. فارضانا، اور اس نے ہم کو راضی کر دیا. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثین صباحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صبحوں تک ان پر بددعا کی. رعل، زکوان، بنی لحیان اور اسیہ پر. یہ اسیہ کیونکہ عصیان سے نکلا ہے تو اس کے ساتھ الذین عصوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کی نافرمانی کی. تو ان کے اسیہ کے ساتھ یہ والے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اسیہ عصیان سے نکلا ہے اور انہوں نے اپنے اسم بمسمى اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہ ذکر ہے کہ حرام بن ملحان کی قتل کا، شہادت کا، اور اس کے بعد پھر یعنی جو آیات نازل ہوئی قرآن کریم میں اس کا، تو اسی واقعے کا ذکر ہے، لیکن اس واقعے کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. ہاں جی، کوئی بات کسی کے دیر میں ہو؟ جی سر، ایکسکیوز می سر، اس جی میں جی جو فرمائیں. تھوڑا سا یہ اوپر کریں جو آیت والا حصہ ہے، ہاں وہ جی جو واسو واس اللہ و رسولہ، تو جی یہ جو ہے یہ صرف اسیہ کے لیے نہیں ہے، میرے خیال میں یہ چاروں کے لیے ہے. ہاں جی، چاروں کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہے تو چاروں کے لیے ہی، لیکن اگلی روایات میں بھی یہ صرف اسیہ کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور اس میں یعنی واحد کا صیغہ ہے عصت اللہ و رسولہ. اسیہ عصت اللہ و رسولہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن ہے تو ظاہری بات ہے ساروں کے لیے، لیکن عصیان کے اندر جو مماثلت پڑتی ہے وہ اسیہ کے نام سے ہی پڑتی ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے. ہاں جی، استاد جی عاطف صاحب فرما اس دیں. استاد جی اس روایت اور پچھلی روایت میں کیسے لنک کریں گے؟ یعنی وہ تو راستے میں شہید ہو گئے صحابہ کرام، اور یہ اپنی منزل پہ پہنچے دو تین لوگ جو تھے، تو یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ربط نہیں سمجھ آیا. اچھا، یہ 70 لوگ جو آئے تھے
بیر معونہ یہ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا. یہ جو عامر بن طفیل کا قبیلہ ہے اس سے ذرا ہٹ کے جگہ تھی، اور وہاں سے یہ 3 لوگ عامر بن طفیل سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کو وہاں ٹھہرا کے بیر معونہ پر. تو عامر بن طفیل نے ان کو یہاں پر شہید کیا، 2 لوگوں کو خاص طور پہ، حرام بن ملحان اور ان کے ساتھ جو ایک آدمی تھے ان کو، اور باقیوں کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کو بھیج دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی پہلے نیت خراب تھی تو انہوں نے وہ انتظامات تو کیے ہوں گے. تو بیر معونہ میں یہ صحابہ کرام پہلے جا کے ٹھہرے تھے، یہ ان کے قبیلے سے ہٹ کے جگہ تھی، اور تو یعنی وہاں سے پھر حرام بن ملحان 2 لوگوں کو لے کر آئے تھے عامر بن طفیل سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ اسی بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی، میں یہی پوچھ رہا تھا، یعنی یہ لوگ مدینہ سے اکٹھے ہی چلے تھے، کچھ لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور 3 لوگ آگے چلے گئے، پھر وہ وہاں شہید ہو گئے، اور پھر ان کو شہید کرنے کے بعد پھر وہ ان کی طرف لوٹا اپنے ساتھیوں کو لے کے، اور پھر ان کو گھیرا ڈال کے وہاں شہید کر دیا. جی جی، صحیح. پلان تو ظاہر بات ہے پہلے جزاک. ہی ان کا تھا یہ جی غداری جی کرنے کا. جی جی، جزاک اللہ خیر سر جی. ہاں جی، اگلی روایت بھی دیکھیں. اس میں اسی کا تذکرہ ہے. حرام بن ملحان نے شہادت کے وقت کیا عمل کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. لما تعین حرام بن ملحان، جب نیزہ مارا گیا حرام بن ملحان کو، وکان خالہ، حرام یہ حضرت انس کے ماموں تھے، یوم بیر مونا، بیر مونا کے دن، قال بالدمی ہاکذا، تو قالا حرام بن ملحان نے بالدمی ہاکذا، یعنی حضرت انس نے کوئی اشارہ کیا کہ اپنے ہاتھ میں اپنا خون لے کر، فنضحہ علی وجہہ، انہوں نے پھیر لیا وہ خون اپنے چہرے پر، وراسہ اور اپنے سر پر. ثم قالا، اور پھر کہا فزت ورب الکعبہ، یہ پھر کہا انہوں نے، گویا کہ اس کیفیت کو بھی انہوں نے بیان کیا حضرت انس نے، جو حضرت حرام کی شہادت کے وقت تھی. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ ہے. ہجرت کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حضرت ابو بکر کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے مختصراً. اور اس حضرت امام بخاری یہ روایت یہاں پر کیوں لائے ہیں غزوہ احد میں، یہاں بیر مونا میں؟ تو یہ لائے ہیں عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ کے تذکرے کی وجہ سے، کیونکہ عامر بن فہیرہ یہ حضرت ان کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا، غلامی سے اپنی خود پیسے دے کے آزاد کروایا تھا. اور یہ پہلے حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ، یہ ان کے غلام تھے. تو عامر بن فہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غار ثور میں پناہ گزین تھے، اس وقت ان کو خبر پہنچانے، ان کے کھانے پینے کا اور باہر کے معاملات کی نگرانی کرنے کا فریضہ سر انجام دیا تھا. اور پھر جب یہ دونوں حضرات ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو عامر بن فہیرہ کو حضرت ابو بکر نے اپنے ساتھ لیا تھا، اور یہ 4 لوگ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عامر بن فہیرہ، اور ایک عبداللہ ابن اریقت. عبداللہ ابن اریقت یہ یعنی گائیڈ تھے، سفر راستے کا ان کو پتا تھا. یہ 4 لوگوں نے ہجرت کا سفر کیا. تو عامر بن فہیرہ یہ بھی یعنی بیر مونا کے واقعے میں ان کی شہادت ہوئی تھی. تو ان کے تذکرے کی وجہ سے یہ امام بخاری یہاں پر یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جس میں ہجرت کا تذکرہ ہے. اطہر صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، فرمائیں. استاد جی، وہ پچھلے حصے میں جو منہ پہ خون پھیرنے کا ذکر تھا، جی جی، یہ حضرت انس نے پھیرا تھا اپنے منہ پہ؟ نہیں نہیں،
حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان، حضرت انس جب ان کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس شہادت کے واقعے میں یہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ شہید ہوتے ہوئے انہوں نے کیا عمل کیا تھا، کیا الفاظ کہے تھے۔ تو حضرت حرام نے اوکے، اپنے خون کو، جب ان کو نیزہ مارا گیا تو اپنے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کے اپنے چہرے اور اپنے سر پر پھیرا تھا اور یہ کہا تھا فزت ورب الکعبہ۔ ٹھیک ہاں ہے۔ جی ایک واضح؟ سیکنڈ سر، جی جی اس سے یہ استاد جی، یہ جو چہرے پہ اور سر پہ پھیرنے کا مطلب کیا تھا؟ کوئی اس میں بھی کوئی حقیقت یا راز چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام، یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مہاجرین تھے، مشقتیں برداشت کر رہے تھے، وہ تو اپنے جو کاز ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ دکھا رہے تھے اپنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو ان مشقتوں پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں یعنی ترغیباً بتاتے بھی ہوں گے۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پر جہاد کا آغاز ہوا، جہاد میں جان کا خطرہ ہوتا ہے اور شہادت کی موت یعنی اس کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی۔ قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا تھا، اس کے بارے میں بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے کیسے نوازیں گے، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب جہاد کا آغاز ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ترغیبات ان کو دیتے رہے۔ اب صحابہ کرام کو شہادت کی تمنا تھی، کیسے لوگ تھے وہ، کیسا ایمان تھا، تو اس شہادت کی تمنا میں آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہوں، زندگی آپ اسی کی جستجو میں گزاریں اور وہ پھر آپ کو میسر آ جائے، اور وہ بعین ہی ویسی ہی ہو جیسی کہ آپ کو بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ موت کا ایکسپیرینس تو ہم سب نے کرنا ہی ہے، لیکن اگر موت میں کسی خاص کیفیت میں ہمیں بتایا گیا ہو کہ اس کیفیت میں آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں آبزرو کرنے کے لیے کا موقع ملے گا، اور وہ بالکل ویسی ہی ہوں جیسے ہمیں بتائی گئی ہیں، تو ایک قسم کی سرشاری اور ایک قسم کی خوشی یہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے یعنی جھوٹے نہیں تھے، وہ باتیں ایسے ہی قصہ کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ بالکل حقیقت ہے جو ابھی سامنے آ گئی۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنی کسی کو ایک چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اب ہم ویسے تو اس کو آبزرو نہیں کر سکتے اس تکلیف کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ تو وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جو اس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ روح تو نکل رہی ہوتی ہے اور زخم بھی اسی طرح لگتے ہیں، کیوں؟ تو اس میں ایک محدث یہ تشریح کرتے ہیں کہ اس وقت جب آدمی شہادت کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کے تو جنت کا وہ منظر انسان کے سامنے کرتے ہیں، تو اس کو وہ تکلیف ہو بھی رہی ہو تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی، تو وہ اتنا مدہوش ہو جاتا ہے اس میں اور اتنا گم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام، وہ جو سہیلیاں تھیں زلیخا کی، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا اور یوسف کو دیکھ کر ایسی وہ کھب گئیں، ایسی ان پر حیرت طاری ہوئی کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے کٹنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو جنت کے نظارے دیکھ کر پھر کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حرام بن ملحان شہادت کی جس کے بارے میں سنتے رہے، جس کا شوق رہا اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات موجود تھیں، جب وہ اس مرحلے سے گزرے تو بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے آخری وقت یہ کہا فزت ورب الکعبہ، ادھر جان نکل رہی ہے اور ادھر وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو وہ اصل میں وہی ساری بشارتیں
جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ملی تھیں اس کا اب وہ مشاہدہ کر رہے ہیں بالکل سامنے. تو اس وقت پھر خوشی کا اظہار، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا اسی حالت میں وہ پھر اپنی قبر سے اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پھر اسی طرح پیش ہوگا. اور پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے بارے میں یہ یعنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے جب یہ قیامت والے دن اسی حالت میں آئیں گے تو پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے یہ تیری حالت کیسے ہو گئی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے لڑتے ہوئے ایسا ہوا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان زخموں کو ٹھیک بھی کریں گے اور پھر اپنی شان کے مطابق ان کو جو جو وعدے کیے ہیں وہ بھی ان کو عطا کیے جائیں گے. تو یہ حرام بن ملحان کا یہ عمل یہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خون میں رنگ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا. اور ویسے بھی عرب کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ عرب میں جو خودداری اور جو بہادری ہے اس کا ایک اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی یعنی کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا سوال ہے، یہ حرام بن ملحان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے، تو ان کا اس طرح کمزوری کا یا اس طرح کسی آہو بکا کا اظہار کرنا یہ گویا پیچھے پوری جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کی نمائندگی کا حق نہیں بنتا. نمائندگی کا حق یہی بنتا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے سارے مصائب کا سامنا کریں اور استقامت کے ساتھ موت کو بھی گلے لگانا پڑتا ہے تو لگائیں. یہ بھی ایک قسم کی بہادری ہے، اور انہوں نے اس وقت بھی اس سے کسی آہوزاری کسی تکلیف کے اظہار کی بجائے اپنے آپ کو یعنی استقامت دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا، تم لوگوں نے جو کر لیا تو کیا کر لیا ہمارا. تو یہ دونوں پہلو یہاں پر موجود ہے. عرب کی طبیعت کا بھی اور صحابہ کرام کی جو طبیعت ہے اپنے مشن سے کمٹمنٹ ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. ہاں جی مولانا اطہر صاحب. جی استاد جی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں جی پڑھیں جی اگلی روایت. ایکسکیوز می سر، میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو حضرت انس روایت کر رہے ہیں تو یہ وہ وحی کا حصہ تھا یا پھر ویسے کسی اور نے کوئی صحابی زندہ بچ گئے تھے جنہوں نے آ کے یہ خبر پہنچائی تھی؟ دیکھیں یہ واقعہ ہے غزوہ احد کے بعد کا، اور یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ سارے عرب میں اس کی شہرت گئی، اور وہ صحابی یہ عمرو بن امیہ زمری یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اطلاع دی. انہوں نے تو وہ سارا واقعہ خود دیکھا تھا. پھر جب فتح مکہ کے موقع پر عرب لوگ یہ مسلمان ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد خاص طور پہ، تو اس میں پھر عرب کے سارے ہی قبائل اسلام میں آئے تھے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت انس اسی وقت بیان کر رہے ہیں. حضرت انس تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے ہیں کیونکہ وہ بچے تھے، لیکن آپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے وہ براہ راست آگاہ ہوئے. اور یہ لوگ یعنی حضرت خبیب کا واقعہ ہے تو اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن جب یہ قبیلے مسلمان ہوئے بنو الحارث وغیرہ تو پھر ان لوگوں نے یہ واقعات سنائے جو کہ اس کے چشمدید گواہ تھے، جس سے صحابہ کرام کو جو حضرت انس وغیرہ، حضرت انس کو ظاہری بات ہے یہ دلچسپی اس لیے بھی ہوگی کہ ان کے ماموں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، اور حضرت انس کے یعنی ایک قسم کا حضرت انس کا ایک کے لیے ایک فخر کی بھی بات ہے. اور پھر ایسے معاملات میں جب آپ کے متعلقین کسی واقعے میں شریک ہوں تو آپ کو زیادہ جستجو ہوتی ہے اس کی جزیات کو معلوم کرنے کی. تو یہ سارے یعنی جو جب لوگ مسلمان ہوئے تو پھر یہ سارے واقعات جو ہوئے بدر کے، احد کے، احزاب وغیرہ کے، یہ پھر آپس میں تذکرے ہوئے، اور انہی تذکروں کی وجہ سے
یہ باتیں جو اس طرح کی ہیں کہ جس میں کوئی براہ راست مسلمان اس کا اس وقت آبزرور نہیں تھا، لیکن بعد میں جن لوگوں نے آبزرو کیا تھا انہوں نے ان کو بیان کر دیا تو یہ ہم تک پہنچے۔ ہاں جی جی جزاک اللہ سر۔ ہاں جی سسٹر عائشہ پڑھیں جی، بسم اللہ۔ جی قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الآذى فقال له أكم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك؟ فقال أبو بكر إنما هما ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت عادتهما للخروج فعاتى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى آتي الغار وهو بثور فتواريا فيه فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن طفيل بن سحبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفتن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يوكبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الزمري قال له عامر بن طفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيلي فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم وزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورزيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن صلت فسمي عروة بن أسماء بن سلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. سمی به منذرا، ٹھیک ہے جی۔ یہ واقعہ ہے سارا ہجرت کا، اور اس میں عامر بن فہیرہ کا تذکرہ ہے جو بئر معونہ میں شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز بھی بخشا کہ شہادت کے بعد ان کی جو باڈی ہے ان کو آسمان پہ بلند کیا گیا، اور عامر بن طفیل اس نے اس کا مشاہدہ بھی کیا اور حضرت عمرو بن امیہ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی۔ تو اس تذکرے کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر یہ روایت لائے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی حضرت ابو بکر نے، اور وہ اجازت کس چیز کی تھی؟ فی الخروج، ہجرت کرنے کی۔ حین اشتد علیہ الاذی، جب حضرت ابو بکر پر تکلیف شدید ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر کو اسلام لانے کی وجہ سے جو مشرکین مکہ
تنگ کیا کرتے تھے، اس تنگی کی اذیت سے نکلنے کے لیے حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وفادار ساتھی کو یہ کہا اقیم، نہیں آپ ابھی نہ جائیں، ادھر ہی ٹھہریں۔ تو پھر حضرت ابوبکر جو مزاج شناس تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اتطمع ان یؤذن لک، کیا آپ کو اس بات کی طمع ہے کہ آپ کو بھی اجازت دے دی جائے گی نکلنے کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارجو ذالک، ہاں مجھے اس بات کی امید ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ فانتظرہ ابو بکر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اس کا انتظار کرتے رہے، یعنی پھر انہوں نے خروج کا ہجرت کا مطالبہ نہیں کیا، تذکرہ نہیں کیا، اور اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے ہجرت کی اور میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ظہرن، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، فنادہ، اور ان کو ندا دی، پکارا، اور یہ کہا اخرج من عندک، اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو دور کر دیں، یعنی ذرا تنہائی میسر آئے بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا انما ہوں ابنتایا، یا اس وقت میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہی ہیں، حضرت عائشہ تھی، حضرت اسما تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعرت انہ قد اذن لی فی الخروج، کیا آپ نے محسوس کیا کہ مجھے یعنی نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی ہجرت کا حکم آ گیا؟ تو حضرت ابو بکر تو اسی انتظار میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الصحبہ، اللہ کے رسول میں بھی ساتھ جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، الصحبہ، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت ابو بکر نے کہا اندی ناقتانی، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، قد کنت اعددتهما للخروج، میں ان کو ہجرت کے لیے تیار کرتا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، وہی الجدعاء، اس کا نام جدعاء تھا۔ اس ہجرت کے واقعے میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی ان سے خریدی تھی، اس کا باقاعدہ ریٹ طے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں اس اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا۔ تو پھر یہ سوار ہوئے اور فن تلقا حتی اتی الغار، وہ چلے اور غار ثور میں تک پہنچ گئے، فتواریا فیہ، اس میں یہ چھپ گئے۔ اور عامر بن فہیرہ، جن کا تذکرے کی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ عامر بن فہیرہ غلامن عبداللہ بن طفیل بن صخبرہ، یہ عبداللہ بن طفیل کے غلام تھے۔ یہ عبداللہ بن طفیل اخو عائشہ لامہا، حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کی والدہ کے پہلے شوہر سے، یعنی ان کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے۔ اور وکانت لی ابی بکر منحتن، اور حضرت ابو بکر کی ان پر منحا یعنی ایک احسان تھا عامر بن فہیرہ پر۔ اور عامر بن فہیرہ پھر کیا کرتے تھے؟ یروح بہا ویغدو علیہم، وہ یعنی یہ جو کام تھا اس کے لیے، یعنی وہ اونٹنیاں وغیرہ، ان کو یروح اور یغدو، راحہ اور غدوہ، غدوتن وروحتن یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ غدوہ کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اور روحہ کہتے ہیں شام کے وقت کو۔ یروح وہ صبح اور شام ان کو لے کر جایا کرتے تھے، ویصبح وہ صبح کے وقت لے کر جاتے، فیدرج الیہما، اور پھر یہ ان کے پاس آتے، ان دونوں کے پاس، یعنی غار ثور کے قریب چلے جاتے۔ ثم یسرح، پھر وہاں ٹھہر کے اونٹنیوں کا دودھ وغیرہ وہاں پر فراہم کر کے، تو پھر یہ ان کو چرانے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اس حکمت عملی کی وجہ سے فلا یفتن به احد من الرعاء، جو دیگر چرانے والے، جانور چرانے والے لوگ تھے، ان کو یعنی اس کا احساس نہ ہوتا کہ خصوصی طور پہ یہ غار ثور میں جاتے ہیں اور وہاں پر کسی کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان کا آنا جانا کیونکہ یہ اسی راستے سے ہوتا تھا، تو یہ گویا کہ حکمت عملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو دودھ اور دیگر چیزیں پہنچانے کی۔ فلما خرج معاہما، جب یہ نکلے تو ان دونوں کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ بھی نکلے، یعقبانہ، یہ دونوں، ان دونوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ یعنی پیچھے بٹھا لیا، حتیٰ قدم المدینہ، یہاں تک کہ وہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ سارا سفر عامر بن فہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔
फ़क़ुतिल आमिर इब्न फ़ुहैरा यौम बीर मऊना, बीर मऊना में ये शहीद हुए। और अबू सामा कहते हैं, हिशाम बिन उर्वा जो इसके रावी हैं वो कह रहे हैं कि फ़अख़बरनी अबी, उर्वा ने मुझे ये बताया कि लम्मा क़ुतिल लदीना बिबीर मऊना, जब बीर मऊना में जिन वो लोग कत्ल कर दिए गए और अमर बिन उमैया को कैदी बनाया गया, तो आमिर बिन तुफैल ने अमर बिन उमैया को कहा मन हाजा, यानी हजरत आमिर बिन फुहैरा के तरफ इशारा करके कहा कि ये कौन है। तो वाशारा इला कतील, एक मकतूल की तरफ उसने इशारा किया। तो अमर बिन उमैया ने कहा हादा आमिर बिन फुहैरा, ये आमिर बिन फुहैरा हैं। और फिर आमिर बिन तुफैल ने कहा लक़द रअयतुहु बादमा कुतिला रुफ़िया इला समाई, मैंने उनको देखा उनके शहीद होने के बाद कि वो आसमान की तरफ उठाए गए। हत्ता इन्नी लांजुरु इला समाई बैनहु व बैनल अर्ज़, यहाँ तक कि मैं आसमान की तरफ देख सकता था कि आसमान और जमीन के दरमियान में ये रहे। सुम्मा वुज़िआ, फिर इनको नीचे उतार दिया गया, रख दिया गया। फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरुहुम, अब इनकी खबर आप सल्लम तक पहुंची। फनआहुम, ये नआ नाइया, ये पहले भी जिक्र आया है काब बिन अशरफ के कत्ल वाली रिवायत में। नाइया या नआ, ये कत्ल के ऐलान को या वफात के ऐलान करने को कहते हैं। तो आप सल्लम के पास इनकी खबर आई, फनआहुम, तो आपने उनके शहादत का ऐलान किया। नाई कहते हैं किसी की शहादत का या किसी के मौत का ऐलान करने वाले आदमी को। तो आपने फरमाया इन्ना अस्हाबकुम कद उसीबू, तुम्हारे साथी ये मुसीबत में मुब्तला हुए, यानी उनको आ लिया गया, उनको मौत ने घेर लिया, वो शहीद हो गए। फइन्नहुम कद सअलू रब्बहुम, और उन्होंने अपने रब से ये कहा था। फ़क़ालू, उन्होंने कहा रब्बना अख़बिर अन्ना इख़वानना, ए हमारे रब, हमारे भाइयों को हमारी खबर पहुंचा दें। बिमा रज़ीना अन्का, जैसे कि हम आपसे राजी हो, हम आपसे राजी हो गए। व रज़ीता अन्ना, और आप हमसे राजी हो गए। फ़अख़बरहुम अन्हुम, खानदानी लोगों में आमतौर पे पाया जाता है कि अपने बच्चों का नाम किसी ऐसे बड़े के नाम पर रखते हैं कि जिन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। तो उर्वा बिन अस्मा बिन सल्त, ये बीर मऊना में शहीद हुए थे। फसुम्मिया उर्वा तो बिही, तो उर्वा बिन जुबैर, जो जुबैर के बेटे थे, ये उनका नाम उनकी मुनासबत से रखा गया। और मुंजिर इब्न अमरिन, मुंजिर इब्न अमरिन ये शहीद हुए थे। और सुम्मिया बिही मुंजिरन, तो जुबैर के जो दूसरे बेटे थे मुंजिर, उनका नाम इनके नाम पर रखा गया। तो किसी ऐसे अच्छे काम करने वाले की निस्बत से अपने बच्चों का नाम रखना ताकि वो उसी सिफात के हामिल हों। नाम की एक तारीख होती है, तो उस तारीख की वजह से इनमें भी वो औसाफ पैदा हों, ये सहाबा के नाम में आम रवाज था। तो उर्वा और मुंजिर जो हज़रत जुबैर के दो बेटे थे, उनका नाम बीर मऊना में शहीद होने वाले इन दो सहाबा के नाम के नामों पर रखा गया। हाँ जी, 3 रिवायात बाकी हैं, तो हम ये मुकम्मल करते हैं। इसमें भी इन्हीं का तज़किरा है, इसलिए हम इनको जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जी सिस्टर आयशा पढ़े जी। قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قالت كانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رئل وذكوان ويقول أسية असतिल्लाह أسد الله ورسوله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل والأحيان وأسية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرعناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. جی یہ دونوں قال روایات وہی حدثنا ہیں جی، ایک منٹ ٹھہرے، جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. تو اس میں یہ بلغوا قومنا، یہ اس میں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مفہوم وہی ہے جو آیات منسوخ کی گئی تھی. ہاں جی، اگلی روایت پڑھے. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنهم عن القنوت في الصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذب، إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. ہاں جی، یہ آخری روایت ہے بیر معونہ کی، اور اس میں دعائے قنوت کا تذکرہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاصم الاحول، یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ قنوت نماز میں یہ قبل الرکوع او بعدہ، تو حضرت انس نے فرمایا کہ قبلہ. تو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے کسی آدمی نے بتایا ہے کہ آپ کی طرف سے کہ آپ کہتے ہیں بعدہ. تو حضرت انس کہتے ہیں قذبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال عام نماز کی قنوت کے بارے میں تھا، اور جو جواب دینے والا آدمی تھا فلاں جس کا تذکرہ ہے، وہ قنوت نازلہ جواب میں بیان کر رہا تھا بعدہ کے. تو اس سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں وتر میں قنوت یہ رکوع سے پہلے ادا کرنی ہے، وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. تو ہمارے جو احناف ہیں جو وتر میں یہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ پہلے پڑھتے ہیں کہ بعد میں پڑھتے ہیں؟ کسی کو پتا ہو تو. بعد میں پڑھتے ہیں. استاد جی بعد میں پڑھتے جی ہیں. بعد میں پڑھتے ہیں. تو ان کے وہ کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ اب یہاں آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ عاصم حضرت انس سے پوچھ رہے ہیں سوال. اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال اس وقت سوسائٹی میں موجود تھا کہ قبل الرکوع پڑھنی ہے عام نماز میں دعائے قنوت یا بعد الرکوع. تو جب ایک آدمی نے عاصم کو کہا کہ بعد الرکوع، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موقف وہاں پر موجود تھا. لیکن حضرت انس یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، جو عام نماز میں قنوت ہے یہ قبل الرکوع ہے. جو قنوت بعد الرکوع ہے پھر انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا، انما قنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد الرکوع قنوت پڑھی وہ تو 1 مہینہ تھا، شہرن 1 مہینہ. اور وہ کی وجہ کیا تھی؟ انہ کان بعث ناسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، یقال لهم القراء، ان کو قراء کہا جاتا تھا، اور وہ 70 آدمی تھے، الی ناس من المشرکین، مشرکین کے ایک گروہ کی طرف، لوگوں کی طرف. یعنی بیر معونہ کا حوالہ دیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو بعد الرکوع قنوت ہے وہ صرف 1 مہینہ پڑھی گئی. وبینہم بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، اور اللہ کے رسول اور ان کے درمیان معاہدہ تھا، قبلہم ان کے حوالے سے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں یا سفراء ہیں، تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. فظہر ہؤلاء الذین کان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، تو وہ غالب آ گئے ان لوگوں پر، وہ لوگ کہ جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا. وہ غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کر کے ان کو شہید کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناتا قنوت پڑھی بعد الرکوع شہرن یدعو علیہم، رکوع کے بعد 1 مہینہ، اور وہ ان پر دعا کر رہے تھے.
تو حضرت انس نے پھر بعد الرکوع والی دعائے قنوت کا یہ محل بیان کیا، جو اس کا مطلب ہے کہ جو عام دعائے قنوت ہے جو ہم وطر میں پڑھتے ہیں وہ قبل الرکوع ہے حضرت انس کی اس روایت کے مطابق اور ان کے موقف کے مطابق، اور جو بعد الرکوع قنوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے، وہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، ہمارا یہ والا پورشن ختم ہوا، اور اس کے بعد غزوہ خندق ہے۔ تو ابھی تک میرے خیال سے سب لوگوں نے عبارت پڑھ لی ہے، کوئی آدمی ایسا تو نہیں جنہوں نے ابھی عبارت نہ پڑھی ہو؟ سر جی میں رہ گیا ہوں۔ آصف صاحب رہ گئے ہیں، اور تو ٹھیک ہے، یہ شروع کیا تھا ڈاکٹر مدثر صاحب نے، تو غزوہ خندق کا آصف صاحب آپ کے اور ڈاکٹر مدثر صاحب آپ اس کو یعنی اگلی کلاس میں عبارت پڑھیں۔ یہ غزوہ خندق کا جہاں تک بھی تذکرہ آئے گا یہ آپ دو حضرات کے ذمے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک، انشاءاللہ العزیز۔ چلو یہ غزوہ خندق کا سارا جو پورشن ہے اس کی عبارت آپ حضرات پڑھیں گے، آپ جیسے آپس میں طے کر لیں انشاءاللہ، پھر اس کا نام اگلی کلاس سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ جی تعالیٰ ٹھیک قبول فرمائے۔ رمضان تک ہم یہ کلاس چلائیں گے، یعنی رمضان سے پہلے ہم جتنا ہو سکا، امید ہے کہ یہ جو ہمارا بخاری کا ہے کتاب المغازی یہ ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر رمضان کا بریک کر کے پھر اگلے پورشن کا دیکھیں گے کیا مشورہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بریک کا وقت ہوا، استاد جی تشریف لاتے ہیں 9:10 پہ 9:05 پہ، تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس سٹارٹ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔